دیکھیے میں تو پہلے دن سے میں نے یہ پوزیشن لی ہوئی تھی، اور لٹرلی جب میں کہتا ہوں کہ پہلا دن تو واقعی میں جس دن یہ خبر بریک ہوئی ہے مارچ میں، اور یہ آیا کہ جناب یہ کوئی بہت بڑی کو سازش ہو گئی ہے سائفر کے ذریعے، تو میں تو اس دن سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اٹ واز اے نان ایشو، اور یہ ایک بات کا بتنگڑ بنایا گیا ہے، اور کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا بھی سفارتی جو پروسیسز ہیں یا پروسیجرز ہیں ان کو جانتا ہے، میرے خیال میں اس کے ذہن میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ دونوں میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر کسی سپر پاور نے کسی ملک میں رجیم چینج کرانا ہے، جو کہ بائی دا وے وہ کراتے رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں تاریخ اگر پڑھیں تو اس میں ہے، لیکن وہ اس طریقے سے لکھ کے ان کو نہیں دیتا کہ ہم آپ کے رجیم چینج کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک لوڈیکرس قسم کا یہ ایک بیانیہ تھا، اور اس کو بنایا گیا، لیکن میرے لیے جو سب سے تشویشناک بات ہے آج کے دن، وہ یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یا وہ خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے یہ سارا کچھ کیا۔ میرے لیے سب سے بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے ووٹرز یا عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو بلیو کیا، اور آج تک اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ جھوٹ کے جب پر اگائے جاتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے اگر پاکستان کے الیکٹوریٹ پہ اڑنا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں یہ پریشان کن بات ہے۔ تو ریاستی رسپانس ہے، ایک اس کا سیاسی رسپانس ہے، اور اب اس کا ایک لیگل رسپانس ہے، شاید وہ بھی بنے گی، جو بیان آج سامنے آیا ہے اعظم خان صاحب کا۔ اب جہاں تک ایک ریاستی رسپانس ہے، تو شروع میں جو بات اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت اور خان صاحب جو ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو تصدیق کر دی ہے کہ یہ سازش تھی وغیرہ وغیرہ، وہ سارا غلط بیانی تھی، یعنی سراسر وہ غلط بیانی تھی، اور تمام تر لوگ جو اس میں انوالو تھے اس ایک جھوٹ کو اس طریقے سے لیجیٹمائز کرنے میں، ان سب کو یہ معلوم تھا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ پہلے تو جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا جو بیان تھا اس میں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ سازش ہے، اس میں یہ ضرور تھا کہ جی یہ اس کو ہم اٹ کین بی ڈیمڈ ایز این انٹرفیئرنس، دیٹس اباؤٹ اٹ، اور اس پہ ڈیمارش کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آئی ایس پی آر کا بیان آیا پریس کانفرنس کی، آپ کو یاد ہوگا، اس میں انہوں نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آڈیو لیک آ گئی عمران خان صاحب کے اور ان کے تمام لوگوں کی، جس میں بالکل واضح ہو گیا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہمیں کھیلنا ہے۔ اور اس کے بعد تو پھر خان صاحب خود ہی پلٹ گئے جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ایکچولی انٹرنیشنل امریکن کنسپیریسی نہیں بلکہ یہ تو ڈومیسٹک کنسپیریسی تھی۔ تو میرے خیال میں آج جو اعظم خان صاحب کا بیان آیا ہے اس میں کوئی خاص خبر نہیں ہے، یہ خبر جو ہے یہ پہلے بہت بریک ہو چکی ہے، اب صرف اس کا ایک قانونی پہلو جو ہے وہ رہ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے کہ بھئی اگر یہ اتنا کلیئرلی ہر طرف سے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ کوئی امریکی سازش نہیں تھی، اور اس کو خاص طور پر صرف خالصتاً سیاسی مفادات کے لیے اس کو بنایا گیا۔ دیکھیں فہد، جو بات کریں سولگی صاحب، نقصان کی جو بات کریں ملک کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کے دیرینہ تعلقات جو امریکہ کے ساتھ، امریکی اور مغربی کیمپ کے ساتھ، اس کو بے تحاشا نقصان اس پوری افیئر سے ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، یہ میں کوئی ادھر ادھر کی گھڑ نہیں رہا، کہ امریکہ میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ آج تک، اور امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک افسر کا نام لیا گیا ڈونلڈ لو صاحب کا، اور ان کو اس قدر جلسوں میں اور سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ان کے یہاں یہ روایت ہے کہ وہ جب کوئی نام آتا تو پھر وہ اپنے افسروں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان لائک ہمارے کلچر جو ہے جہاں پہ افسروں کو سب سے پہلے بس کے نیچے پھینکا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہیں فراموش کر سکتے۔ بہت کوشش ہوئی ہے اس معاملے میں، اور صدر بائیڈن اس معاملے کے اوپر انہوں نے ظاہری بات ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے ساتھ دینا ہے، تو یہ ایک بڑا درینہ، یہ تو بڑا وقت لگے گا اس کو فکس کرنے میں۔ جو فہد بات کہہ رہے ہیں میں اسی کو بڑھا رہا ہوں آگے۔ ایکچولی اس سے اندازہ لگائیں کہ جو صرف توشہ خانہ کیس ہے جو کہ پچھلے سال نومبر میں فائل ہوا، جب اکتوبر میں پچھلے سال الیکشن کمیشن نے نااہل کیا عمران خان کو اور ان کا کیس کورٹ کو بھیجا، 37 اب تک جو ہے وہ پیشیاں ہو چکی ہیں۔ 37 میں سے صرف ایک پیشی میں عمران خان
پیش ہوئے, اور وہ بھی وہ تھے جب وہ 9 مئی کو گرفتار کر لیے گئے تھے تو وہ ان کو پکڑ کر لے گئے. یہ یا تو وکیل تبدیل, یا جی وہ بیل, یا وہ ایگزمپشن, تو یہ ہے طریقہ کار.